الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بڑی ہی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت اور ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے. موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے بنایا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بڑی بخشنے والی ذات ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. اور اس امتحان میں اس قدر وسعت، ہماگیری اور جامعیت ہے کہ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں. ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ کوئی کام دنیا میں فضول نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ سارا نظام زندگی، سارا کائنات کا نظام اللہ کریم نے باطل اور فضول پیدا نہیں کیا. بس سمجھ نہیں آتی انسان اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ باطل نہیں ہے. اللہ تھوڑی سی ہمت اور محنت. امتحان ہر لمحے ہے. صرف 3 قسم کے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. ایک تو چھوٹا بچہ الصبی، دوسرا النائم جو سویا ہوا آدمی ہے اس کا امتحان نہیں ہو رہا. یعنی رفع الاقلام عن 3. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. اور اس میں ایک بچہ ہے، ایک سویا ہوا ہے المجنون، اور تیسرا وہ ہے جس کا دماغ چل گیا ہو، اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا. اگر کوئی شخص مجنون نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے اور صاحب شعور ہے تو اس کا کوئی لمحہ زندگی امتحان سے باہر ہے. اس قدر سخت امتحان، اللہ اکبر، اس قدر کڑا امتحان کہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے انسان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا. اب لکھنے والے تو تیار بیٹھے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے اور لکھنے والا فوراً اس کو لکھ کر اللہ کے دربار میں وہ چلا جاتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ.
اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا۔ اسی طرح بعض اوقات اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا، پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا تھا، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہے۔ اللہ وہ کلمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا، گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے اعمال کی تفہیم نہیں ہوتی، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت سارے کام انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی سمجھائے تو وہ کہتا ہے اس کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تھا۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی اگر گیم کھیل رہا ہے، کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی شخص کوئی اپنا شغل کر رہا ہے، اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ نہ کرو تو وہ کہتا ہے اس کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ جب ہر لمحہ جو محنت کی جا رہی ہے اس کا ایک نتیجہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کر، ہر لمحہ انسان کی مشقت کا، انسان کی محنت کا۔ انک کادح، تو کادح، اور کادح اس عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو یہ مزدوری کرتا ہے، سارا دن وزن اٹھاتا ہے، مشقت کرتا ہے تاکہ کچھ اس کو مل جائے، کادح۔ انک کادح، اے انسان تو بحیثیت انسان کادح، اگر تو انسان ہے تو محنت اور مشقت کرتا ہے، اور یہ محنت اور مشقت ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ الی ربک، محنت کرتے ہوئے تیرا سفر تیرے رب کی طرف جاری ہے۔ قدحن، یہ سفر جاری ہے، فملاقہ، یہ اس وقت جا کے سفر مکمل ہوگا جب اللہ سے ملاقات ہوگا۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہو، مجنون بھی نہ ہو، سویا ہوا بھی نہ ہو، صاحب شعور بھی ہو، وہ کہے کہ میرے اس عمل کا تعلق جنت جہنم کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر وہ عمل جو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے وہ لازماً جہنم میں لے جانے والا ہے، کیونکہ گھر تو دو ہی ہیں، کوئی تیسرا گھر تو ہے کوئی، لیکن انسان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، یہ سلسلہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کائنات پر غور و فکر کہ وہ عقل والے جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش، ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات، اس کے اندر نشانی ہے، رات دن کے آنے جانے میں نشانی، لیکن کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے لیے جن کے کھوپڑی میں عقل، جو عقل مند ہیں ان کے لیے نشانی، ہر ایک کے لیے نشانی۔ اور عقل مند کون ہے؟ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب ان کے لیے نشانیاں ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، جب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر کیا سمجھ آتا ہے؟ ان کو فوراً اپنا انجام نظر آنا شروع ہوتا ہے، پھر یہ دعا کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ کائنات کا نظام باطل پیدا نہیں کرتا، سبحانک قنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو پاک۔ اب یہ جو سبحان کا کلمہ ہے، سبحان اللہ،
پاک کس چیز سے پاک؟ ترجمہ ہم کرتے ہیں عیوب و نقائص سے. جو ذات عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے وہ کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ بھی ہوتی ہے. جس میں کمی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ مکمل ہے. تو سبحان کے اندر یہ بات شامل ہے. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یا سبحانہ کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کی کمی اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، عیب کا مطلب ہوتا ہے خرابی. ہر قسم کی کمی اور خرابی سے پاک ہے. وہاں اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے. سبحانہ کا، یا اللہ تو پاک، خرابی ادھر ہے. فقینا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. انجام نظر آنا شروع، گھر دو ہی ہے، یا جنت ہے یا جہنم. اللہ ہمیں جہنم سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا تو نے تو ذلیل و رسوا کر دیا، اس کے پلے کیا رہ گیا جو جہنم میں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اللہ تو نے اگر جس کو جہنم میں ڈال دیا اس کو تو ذلیل و رسوا کر دیا. وما للظالمین من نصیر، ظالموں کا تو کوئی مددگار بھی نہیں. اللہ ہم کیا کریں؟ نشانیاں دیکھ کے آئے، بات سمجھ میں آئی، فکر لگی کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، آخرت کی فکر لگی، دل سے دعا نکلی اللہ جہنم سے بچا لینا. فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا. کیوں؟ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس سے بڑی ذلت و رسوائی اور کیا ہوگا. تو ہم کیا کریں؟ راستہ ہے کوئی؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ ہم نے تیرے ایک بندے کے بارے میں سنا ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا. اس نے ایمان کے بارے میں دعوت دی تھی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ ہم نے تیرا ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایمان کی طرف بلاتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ ہم نے سنا اور ہم نے فوراً مان لیا. آمنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے مان لیا. سمجھ میں آئی نہیں آئی، کائنات کا نظام سمجھ میں آیا نہیں آیا، اللہ ہم نے مان لیا. اور جس طرف تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہم نے اس پر لبیک کہہ دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم متقی بن گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم پرہیزگاری کی آخری منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی گناہگار. اللہ تیرے نبی کو ماننے والے، اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس ایمان کی دعوت اس نے دی ہے ہم نے مان لیا، لیکن ہیں تو پھر بھی گناہگار. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے. ہم تو گناہگار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے. وکفر عنا سیئاتنا، اور اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. سیئات اس کا مطلب برائیاں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب مصیبتیں بھی ہوتا ہے. وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری برائیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں ایسی موت دینا جو نیک لوگوں. پورا نظام زندگی سمجھ، پورا نظام زندگی سمجھ میں آ گیا، اور آخر تک انسان نے اپنے انجام کو سیکیور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا کر لیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کائنات کے اس نظام کی تفہیم حاصل ہوتی ہے. یا تو یہ نشانیاں دیکھنے سے تفہیم حاصل ہوتی ہے جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ آیات ہے ساری کی ساری. اللہ اکبر. دوسری وہ آیات ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے. قرآن کے اندر کیا ہے؟
قرآن کے اندر عبارت ہے نا لکھی ہوئی، فقرے ہیں، جملے ہیں. جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن کے جملوں کو جملہ نہیں کہا گیا، قرآن کے جملوں کو آیات کہا گیا. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر جو جملے ہیں، حالانکہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ کریم نے خود ان کو آیات کہا ہے کہ یہ آیات ہیں، یہ جملے نہیں ہیں، یہ فقرے نہیں ہیں، یہ آیات ہیں. گویا یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک ایک جملہ جب آپ قرآن کا پڑھیں گے، یہ ہر ایک جملہ اپنے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی رکھتا ہے. جب وہ نشانی رکھتا ہے تو جس جیسے باقی کائنات کی نشانیاں ہیں، تو وہ ساری کائنات کی نشانیاں انسان کو اس کائنات کی تفہیم اور انجام کے فکر سے روشناس کرا دیتی ہے. ایسے ہی اللہ کا قرآن پڑھنے سے انسان کو وہ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، انسان اپنے انجام سے روشناس ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. وہ جو کائنات پر غور و فکر کرے تو وہ بھی نشانیاں ہیں، آفاق و انفس میں بھی نشانیاں ہیں، قرآن کے اندر بھی نشانیاں ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے، یہ جو قرآن کے اندر نشانیاں ہیں یہ وحی الہی ہے نا. یہ جو قرآن کے اندر نشانیاں بیان ہوئی ہیں یہ، اور وہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں کے اندر کوئی تفاوت اور تضاد نہیں. پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں اور قرآن کے اندر بیان ہونے والی نشانیاں یہ اصل میں ایک ہی. وہ بھی اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی. لہذا کیسے ممکن ہے کہ وہ نشانیاں اور نشانیاں آپس میں فرق رکھتی ہیں؟ کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو انسان ان نشانیوں کو، یہ جو قرآن میں بیان ہوئی نشانی ہے یہ تو اللہ نے نازل فرما دی، یہ ناقابل تغیر و تبدل ہے. اور وہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو انسان نے ایکسپلور کر اپنے اس پوٹینشل نالج سے جو اللہ کریم نے ابتدائی آفرینش وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیا. گویا وہ نالج ایکوائر کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، کائنات کو ایکسپلور کرنے کا اللہ کریم نے اس کے اندر ایک پوٹینشل رکھ دیا تھا کہ یہ ساری زندگی کائنات کو ایکسپلور کرتا رہے، آگے سے آگے بڑھتا رہے، کائنات دیکھتا رہے، یہ نشانیاں سمجھ میں آتی رہے. اور جب اس کو نشانیاں سمجھ میں آئیں گی اور وہ جو قرآن کے اندر نشانیاں ہیں پھر یہ ان کو دیکھے گا تو یہ نشانیاں اور وہ نشانیاں ان میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا. لہذا سائنس جب کبھی اپنے کسی حتمی نتیجے کو پہنچ جائے کسی بھی فیلڈ میں، سائنس تو ہر 50-100 سال بعد اپنا نتیجہ بدل دیتی ہے. اگر سائنس کسی حتمی نتیجے کو پہنچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سائنس کا حتمی نتیجہ اور اللہ کے قرآن کی کہی ہوئی بات اس کے اندر کوئی تفاوت. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے جو فی الآفاق کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، وفی انفسہم اپنے وجود کے اندر نشانیاں. کائنات یہ سائنس ترقی کرتی رہے گی، لوگ نشانیاں دیکھتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہی حق ہے، وہ ناقابل تغیر ہے، ناقابل تبدل. اس قرآن کو پڑھنے سے اللہ اکبر اور اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے انسان کے ایمان کو تقویت بھی ملتی ہے، انسان کے دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے. انسان کو اللہ کریم نے جن فیکلٹیز کے اوپر پیدا کیا ہے، جن صلاحیتوں کو دے کر پیدا کیا ہے، ان ساری صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے. اور اس سے انسان کو اپنے انجام کی تفہیم بھی حاصل ہوتی ہے اور اپنے انجام کی فکر. وگرنہ پھر عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پھر اگر آپ کو اس کائنات کا نظام سمجھ میں نہیں آیا
تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا مستقبل میری مرضی، میں جو مرضی کروں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص امتحان نہیں دینا چاہتا، ظاہر ہے امتحان اگر سمجھ میں آ گیا تو امتحان تو ہمیشہ آدمی کے عمل کو محدود کر دے گا۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اگر آپ مرضی کرنی ہے تو آپ امتحان نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ کون کون امتحان نہیں دینا چاہتا؟ جو امتحان نہیں دینا چاہتا وہ اس آسمان کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ جس نے نہیں امتحان دینا، جاؤ نکل جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ جو اس دھرتی سے نہیں اتر سکتا، آسمان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس امتحان سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کہاں اپنی مرضی کا؟ ہم یہاں پہ آئے اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ امتحان کی تفہیم عطا کرنے کے لیے جو جملہ بولا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ۔ حالانکہ ہم جس نظام کو جانتے ہیں وہاں پہ پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے، ہم تو اسی کو جانتے ہیں۔ پہلے زندگی عطا ہوتی ہے پھر موت عطا ہوتی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ۔ تم اپنی زندگی کو سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ اس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس لیے کہ یہ امتحان جو ہے، اس امتحان کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، موت کے ساتھ نہیں۔ پہلے موت ہے بعد میں۔ انسان ہم جس کو جانتے ہیں وہاں پہلے زندگی ہے بعد میں موت۔ اللہ اکبر۔ پہلے موت کہاں تھی؟ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ قرآن سے دیکھیں، کائنات کے نظام میں غور و فکر کریں، پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے کنتم امواتا، پہلے تو تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر ہم تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر ایک دفعہ زندگی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گویا زندگی بعد میں ہے، موت پہلے۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں کہیں تھے ہم۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ تھا ہی نہیں، عدم تھا، عدم تھا ہی نہیں، بعد میں ہمارے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سوچتے ہی نہیں تم کہ تھا کیا یہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ موجود ہی نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اصل جو حقیقت ہے اس کا یہ تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک حقیر قطرہ آب، ایک پانی کا لطفہ، اور ہے کہ اس کی حقیقت انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے ایک حقیر قطرہ آب سے تو اس کو پیدا کیا، یہ اس کی اوقات ہے، کبھی سوچا نہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، سننے والا، دیکھنے والا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت ہے۔ عالم ارواح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی کہتا ہے کہ پہلے کوئی عالم ارواح میں زندگی تھی، وہ زندگی جہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب اس نے پوچھا تھا نا الستو بربکم، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اللہ تو یہ ہمارا۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہدنا، ہم نے وعدہ لیا تھا، تو کیوں
بھئی ہم سب زندہ تھے اس وقت، ہماری زندگی تھی نا، زندگی کا ایک مرحلہ تھا. مردوں سے کون عہد لیتا ہے؟ عہد تو لیا جاتا ہے زندوں سے. تو کس کس کو یاد ہے بھی ہم نے عہد کیا تھا اللہ سے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی نہیں یاد، مجھے بھی نہیں یاد. اللہ کہتا ہے وعدہ لیا تھا. اس کا مطلب ہے ہوش حواس کوئی نہیں تھی. اگر ہماری ہوش حواس کوئی نہیں تھی تو جو ہوش حواس کے بغیر ہو وہ وعدہ نہیں ہوتا. جو ہوش حواس کے بغیر ہو وہ وعدہ نہیں ہوتا. جب اللہ نے عہدنا کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے اس سے وعدہ لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے تھا تو بقائمی ہوش و حواس. یہ جو اسٹامپ فروش لکھنے والے لکھتے ہیں نا بقائمی ہوش و حواس، اگر بقائمی ہوش و حواس نہ ہو تو وعدہ ہوتا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے وعدہ تھا، تو اس کا مطلب تھا تو بقائمی ہوش و حواس. یاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے یادداشت میں نہیں رکھا، اس نے ہماری فطرت میں رکھا. وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ. تو گویا رب کی عبدیت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی. لہذا ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عبدیت کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر عبدیت رب کی فطرت ہے. یہ عبد، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ عبد کس کا ہے. رب العالمین کو چھوڑ دے تو پھر یہ مخلوق میں سے کسی کا عبد بنا پڑا، یا یہ رب العالمین کا اگر عبد بن جائے تو یہ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوتے ہیں نا انسان، اللہ بھائی ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق. اگر خالق کو رب نہیں بنائے گا، اس کی فطرت میں عبدیت ہے، یہ مخلوق میں کسی نہ کسی کو رب بنا. کئی زندہ رب، کئی مردہ رب، کئی ظاہری رب، کئی مانوی رب. مانتا نہیں ہے، بنائے ہوئے ہیں رب. مشرکین مکہ تو بڑے سادہ مشرک تھے، بڑے بھولے بھالے، مان جاتے. اللہ اکبر. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی مشرک تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں 7 خداؤں کو مانتا ہوں. کون سے؟ ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین پر. کتنے بھولے تھے، مان جاتے تھے. ہم تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ربوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. دنیا میں آپ جتنے مرضی رب بناتے جائیں، بندے کی عبدیت، بندے کی فطرت ہے ہی عبدیت کی فطرت، یہ ہے ہی غلام. یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے گا میں وہ، میں فلاں، میں میرا جسم، میری مرضی، جو مرضی کہتا رہے، اصل میں یہ غلام. جب اس کی فطرتی بنانے والے نے اس کو عبد بنایا ہے، اور کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، پیدا بھی کرنے والا وہ اور ہے بھی بڑا ہی باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. لہذا اس کو نہیں پتا کہ تو کیا ہے، اس نے عبد پیدا کیا. البتہ یہ جو عبد ہے، یہ جب رب العالمین کا عبد نہیں بنتا نا، عبدیت رب تو ہے، اللہ کو رب العالمین کو چھوڑتا ہے تو پھر دنیا میں مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا دیتا. تو جو مخلوق ہے تو مخلوق ہے، وہ رب ہو کیسے سکتی ہے؟ جو خود عبد ہے وہ رب نہیں ہو سکتی. پورا قرآن انہی دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ رب صرف اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے. دنیا میں کوئی رب نہیں ہو سکتا. یہ جو رب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی تو کہا تھا، ارباب متفرقون خیر،
یہ دنیا کے ڈھیر سارے رب جتنے مرضی بنا لیں، جب یہ ہیں ہی عبد تو ان کو آپ جمع کرتے جائیں، ضرب کرتے جائیں، 0 + 0 + 0 یا 0 × 0، جتنے مرضی کر لیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ عبدیت خدا کے اندر عبدیت نہیں ہوتی، مخلوق کے اندر عبدیت ہے۔ تو جو خالق رب نہیں ہوگا تو مخلوق میں سے رب ہوگا، تو جو مخلوق میں سے رب ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو خود عبد ہوگا۔ جو خود منگتا ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ مخلوق میں سے۔ لہذا اللہ کریم نے اس پورے قرآن میں یہی بار بار اللہ کریم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ بھئی رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو۔ تو اگر یہ تمہارے دنیا میں بنائے ہوئے جو جھوٹے معبود ہیں یہ اگر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو دکھاؤ، ارونی ما خلقو، دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح کوئی چیز پیدا کرتے ہیں۔ اللہ، بلکہ سورہ حج میں تو اللہ کریم نے مثال بیان، پورا قرآن ہے سبحان اللہ، سورہ حج میں تو انتہا، جیسے کہتے ہیں نا انسان کی عقل کے قریب آ کے سمجھانے کی انتہا فرمایا کہ ضرب مثل فاستمع، ایک مثال ہے اس کو غور سے سنو، توحید سمجھ میں آ جائے، رب اور رب کی عبدیت سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا غور سے سنو، مثال ہے، غور سے سنو۔ کیا کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی رب ہیں نا سارے مل جائیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے سارے اکٹھے۔ اب اس کو یوں کہہ لیجئے، آج کے دور میں جو سائنس کا دور ہے، لاجیکل پوزیٹیوزم کا دور ہے، منطقی اثباتیت کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ساری دنیا مل جائے آج ساری ٹیکنالوجی لگا لے ایک مکھی بنا کے دکھا، چیلنج ہے، بنا کے دکھاؤ مکھی۔ پھر فرمایا کہ چلے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ایسا کرو مثال اور سمجھو۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، جب یہ کھانا کھا رہے ہو تو ان کے آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یہ اس سے چھین نہیں سکتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، بندے نے بندے سے مانگا تو کیا مانگا، کمزور نے کمزور سے مانگا، منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد، یہ جو اصل میں رب وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتا ہے، مخلوق کے پاس طاقت ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ دنیا کے ہزاروں، یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا یہ 33 کروڑ خداؤں کے قائل ہے، 33 کروڑ، کمال نہیں ہوگی یہ کروڑ، 33 کروڑ کیا، یہ 66 کروڑ بھی ہو، یہ 66 ارب بھی ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ام اللہ الواحد القہار، یہ کروڑوں، یہ لاکھوں، یہ اربوں، یہ بہتر ہے یا اکیلا جو زبردست قوت والا ہے، وہ اکیلا زبردست قوت، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ تو عبدیت رب اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی، یہ بس عبد ہے، لیکن کس کا؟ کوئی پیٹ کا غلام ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، کوئی پیٹ کا غلام ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام ہے، کوئی کسی جابر کا فرعون کا غلام ہے، اور جو کہتا ہے نا نہیں بھائی میں نہیں کسی کا غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، یہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ وہ ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا، یہ خواہش نفس کا غلام ہے، تو پھر سارے غلام ہیں، تو بچے گا کون؟
بچے گا وہ جو مخلوق کی غلامی سے نکل کر اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دے ہے تو غلام. امتحان میں کامیابی کا طریقہ بس یہ ہے کہ دنیا کی غلامیوں سے نکلو، ایک اللہ کا. اسی دن انسان آزاد ہو جاتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو یاد. در در پہ دھکے کھانے کی وہ اکیلا ہے، اس کے سامنے آپ سجدہ کرو، اس سے مانگو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں. اللہ اکبر. یعنی اندازہ کریں ما قدر اللہ حق قدرہ. وہ جو قبر میں سویا ہوا ہے ولی ہے یا نبی ہے، نیک ہے، وہ منو مٹی کے نیچے سنتا ہے. ہمارا عقیدہ اندازہ تو کریں، انا للہ و انا الیہ. اور وہ ذات جس نے اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے پکارو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ہم پتہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، کسی نہ کسی کو درمیان میں ڈالنا پڑتا ہے اس کو سنانے کے لیے. اور وہ جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے اس کو سنانے کے لیے درمیان میں کسی کو نہیں ڈالنا پڑتا. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے اور وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ جو عبدیت ہے، عبدیت رب، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی. کیونکہ ہماری فطرت میں رکھا اس لیے ہمیں یاد نہیں رہا، یادداشت میں نہیں ہے، فطرت میں ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے. آپ اپنا اندازہ کر لیں کہ آپ کس کے غلام ہیں. پیدا اس نے غلامی کے لیے کیا ہے، لیکن دوسروں کی مخلوق کی غلامی کے لیے اس نے پیدا نہیں کیا. وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میری بندگی کرے، میری غلامی کرے، میں نے اس لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ لوگوں کی غلامی کرتے پھر. اللہ. لہذا اگر کسی شخص نے اس پوری کائنات کی تفہیم حاصل کرنی ہے تو پہلے موت ہے، بعد میں زندگی ہے. عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ زندگی کتنی لمبی تھی، زندگی تھی ہمیں نہیں پتا کتنی لمبی تھی. اس کے بعد ہم اس دنیا میں آ گئے. دنیا کا مطلب ہے وہ مرحلہ حیات جو قریب والا ہے. دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب والا. اس کے بعد آخرت ہے، آخرت بھی زندگی کا مرحلہ ہے، وہ بعد میں آئے گی. آخرت کا مطلب بعد والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تفہیم عطا فرمائی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، اللہ، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ برزخ ہے، برزخ کے بعد آخرت ہے، حشر، میدان لگے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، مجسم کر کے موت کو ایک جسم دیا جائے گا، ایک شکل دی جائے گی مینڈھے کی، چھترے کی، اور اس شکل میں سارے لوگوں کے سامنے لا کے ذبح کر دیا. موت ختم. اللہ. جو درمیان میں موت آتی تھی وہ ختم ہو گئی. اب باقی کیا ہے؟ جب موت ختم ہوگی تو باقی زندگی. بس اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. جو جنت میں چلے جائیں گے خالدین فیہا ابدا، اور جو جہنم میں چلے گئے ہم فیہا خالدون. انسان تو زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا، یہ ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا. فنا ہے اس دنیا کے اعتبار سے فنا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ. اس دنیا کے اعتبار سے سب فانی ہے، فنا ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو دوبارہ اٹھی کے اٹھنا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل. اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. یہ زندگی کی شام ہے، اصل جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کی صبح ہے. لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کر گیا، اصل میں تو اس کی آنکھیں کھلتی اس وقت. اب یہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنی فکر کرنی ہے، اور فکر اس کے بغیر آ نہیں سکتی. یا اللہ کا قرآن آپ کو فکر دلاتا ہے، یا اس کائنات پر غور و فکر آپ کو فکر دلاتا ہے. لیکن کیا کیجئے؟ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. کتنی ہی
نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یہ روز ان پر سے روز گزرتے ہیں، یعنی یہ پوری کائنات ہر طرف نشانی ہے، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، غور و فکر ہی نہیں کرتے، منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، کسی کو کسی بات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹ آن ہے، نشانی ہے، کیسے نشانی ہے؟ بندہ کسی سے پوچھے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے دیکھیں نشانی، کہتا ہے ایسے نشانی، کیسے چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ادھر سے بٹن دبایا تو چل پڑا، بھئی بٹن میں کیا ہے؟ بٹن میں کرنٹ آتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ گریڈ اسٹیشن، گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے جی تربیلا ڈیم سے یا منگلا ڈیم سے، منگلا ڈیم میں کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے پانی سے بجلی بنتی ہے، اس میں کون سی؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، بتاؤ اگر یہ پانی نیچے ہی چلا جائے تو یہ چلتا وہ پانی آئے گا کہاں سے؟ ہر چیز نشانی، وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، ہر روز نشانیاں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں، اپنے انجام کو سمجھانے کی نشانیاں، لیکن ہم وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، موت ہم روز دیکھتے ہیں، کفا بالموت واعدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض روایات کے مطابق یہ موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات کے مطابق یہ مرفوع ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالموت واعدا، موت دیکھ لینا نصیحت کے لیے کافی، تو کبھی نہیں موت دیکھی ہے، روز موت دیکھتے ہیں، نصیحت کے لیے، یمرون علیہ، ہر روز موت دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، نشانیاں ہیں لیکن ہم اس سے وہ پوری طرح توجہ ہی نہیں کرتے، تو وہ اگر اللہ کے یہ اس سے جب انسان اس کائنات میں نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، جب انسان قرآن بھی نہیں پڑھتا، جب ان نشانیوں کو بھی حاصل نہیں کرتا، تو نتیجتاً کرتے 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 انسان کے دل میں وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس سے انسان نیکی کی طرف مائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر اس کے بعد کوئی نیکی کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی نیکی کرے گا تو گناہ کا نشان مٹ جائے گا، اور اگر نئی نیکی کی اس کے بعد پھر گناہ کیا تو ایک نقطہ اور لگ گیا، پھر اور گناہ کیا اور نقطہ لگ گیا، پھر اور گناہ کیا اور نقطہ لگ گیا، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو گیا۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کا 1/3 دل سیاہ ہو گیا، اگر دوسرا جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا 2/3 دل سیاہ ہو گیا، تیسرا جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سارا دل سیاہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے دل سیاہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا تو بس کہانی ختم ہے، اس کے بعد دل سے وہ جو نصیحت کا کرنٹ ہے وہ پاس ہی نہیں ہوتا، ختم، وہ دل ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تو تھا دل میں، اگر وہ صحیح ہوتا تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا، اگر وہ خراب ہو جاتا پورا جسم خراب ہو جاتا، ہم نے اپنا دل ہی تو خراب کر لیا، الا وہی القلب، اب دل خراب ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا؟ دل کے اوپر زنگ لگ گیا، اللہ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ رین ہے جو اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔ دیکھ لیجئے جب انسان کو امتحان کی فکر ہی نہیں، اس کو نہیں فکر کہ میری نگاہیں جہاں پڑ رہی ہیں مجھے اس کا بھی امتحان دینا، اس کو نہیں فکر کہ میری سماعتوں سے جو چیز ٹکرا رہی ہے مجھے اس کا بھی امتحان دینا،
اس کو نہیں فکر کہ میری زبان سے جو لفظ ادا ہو رہے ہیں اس کا بھی اللہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. سماعتیں، بصارتیں اور دل سب کا امتحان ہے، سب کے بارے میں پوچھا جائے. اب جی دل کے اوپر تو اختیار نہیں، دل کے بارے میں کیسے پوچھا جائے؟ فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہ دلوں میں جو چھپائے پھرتے ہو نا، یہ چاہے چھپا کے رکھو چاہے ظاہر کرو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ نے اس کے بارے میں بھی حساب لینا. دل میں جو چھپا کے پھرتا اس کا بھی حساب ہونا. اندازہ تو کرے امتحان کا، امتحان کی جامعیت کا، اس کی ہماگیریت کا. دل کے اندر بھی وہ کہتے ہیں جی دل کی سوچوں کا تو حساب نہیں ہونا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خیالات دل میں آ جاتے ہیں الٹے سیدھے، اس پہ تو پکڑ نہیں ہونی. آپ نے فرمایا نہیں، اس پر پکڑ نہیں ہونی جب انسان اس پر عمل. اور اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ حساب اس کا بھی ہوگا. تو اس میں دونوں میں کیا تطبیق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیالات اور جن سوچوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اس کی کوئی جب تک گرفت نہیں ہونی جب تک اس پر عمل نہ کرے، یہ وہ خیالات ہیں، وہ سوچیں ہیں جو غیر ارادی طور پر آ جائے. جو انسان ارادی طور پر کرتا ہے اس پر پکڑ ہے. یہ جو نگاہ ہے، کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا پہلی نگاہ معاف ہے. لیکن وہ جو پہلی نگاہ ہے وہ اس وقت معاف ہے جب وہ غیر ارادی طور پر. اگر وہ ارادی طور پر نگاہ پڑی ہے تو پہلی بھی معاف نہیں ہے. پہلی نگاہ بھی معاف نہیں ہے اگر ارادے کے ساتھ کی ہے. اگر بغیر ارادے کے خواہ جا پڑی ہے تو غیر ارادی معاف ہے. اسی طرح سوچیں جو غیر ارادی طور پر آتی ہیں وہ معاف ہے. اور جو انسان سوچ کے دل میں پالتا ہے، اپنی سوچوں کو پال کے لطف اٹھاتا ہے اور وہ سارا تفکر کا ایک عمل کرتا ہے، ان سوچوں کے اوپر بھی آخر میں حساب دینا. یہ ہے وہ امتحان. تو اللہ کدھر جائے؟ دلوں کو زنگ لگ گیا، حالات خراب ہو گئے، امتحان سمجھ میں نہیں آیا، قرآن پڑھتے نہیں تھے، کائنات پہ غور و فکر کرتے نہیں تھے، نشانیاں نکل گئی. اللہ کیا کرے؟ دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر یہ ساری سمجھ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. پھر عمل کی قوت جواب دے جاتی ہے، پھر تفہیم کی قوت جواب دے جاتی ہے، پھر انسان کی عقل و فہم اور شعور جواب دے جاتے ہیں. اس یہاں تک جواب دے جاتے ہیں کہ یہ ڈنگروں جیسا ہو جاتا ہے. بلکہ ڈنگروں سے بھی کیا گیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. دل بھی ہو انسان اس سے کام نہ لے، کان یہاں لگے ہوئے ہوں بطور آرگن، لیکن جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتا. آنکھیں ہیں عضو کے طور پر لگی ہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتا. تو پھر کیا فائدہ؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اب اللہ کریم یہ فرما سکتا تھا اولئک اضل الانعام، یہ لوگ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے، یہ سیدھا فکرہ یہی بنتا ہے. لیکن دو سٹیپ میں فرمایا. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، ہمیں سمجھانا مقصود تھا. ہماری عقل کو، ہماری فکر کو، ہمارے شعور کو خطاب کا ایک انداز ہے کہ جو اپنے وظیفہ انسانیت ادا نہیں کر رہے، جو انسان اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہے، وہ تو جانوروں جیسے ہیں. یہ پہلا سٹیپ رکھا، جانوروں جیسے ہیں، تاکہ عقل غور و فکر کے قابل ہو جائے اور اس کی طرف دھیان اور توجہ دے. اچھا جانوروں جیسے ہیں، تو اگلا مرحلہ فرما دیا بل ھم اضل، جانوروں جیسے بھی نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور جو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں اور وہ انسان جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟
وہ جنگل کا کتا اور بلی اور چوہا وہ اس انسان سے بہتر ہے جو انسان یہ وظیفہ وجود ادا نہیں کرتا. یہ سمجھانا مقصود. اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ ڈنگروں جیسے ہیں. اس لیے پھر ان کے نعرے نکلے، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا مستقبل میری مرضی. بدبخت اتنا نہیں جانتا کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے، باہر گئی ہوئی اندر نہ جائے. ایک لمحے کی تو بات ہے. کس کی مرضی؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تو مرضی کہتا ہے؟ اللہ اکبر. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلی، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ تو اللہ نے امتحان میں، اور امتحان اسی چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو سیاںا بننا چھوڑ. سیاںا بن کے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے اللہ کی مرضی کے سپرد کر دو. اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی مرضی کرتا ہے نا، پھنستا اس کو. اپنی مرضی کر کے انسان پھنس جاتا ہے. جب اپنی مرضی کو اپنے اللہ، اسلام کا معنی ہی اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مطیع اور فرما بردار ہو جائے. تو مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا. تم جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، کائنات کی تفہیم حاصل ہو، انجام کی فکر لگے، تو پھر کام کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے کہ سیاںا بننا چھوڑ دو. اپنے اللہ کے سامنے اپنی ساری صلاحیتیں جھکا دو. اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. اللہ میرا سارا پیدا کرنے والا تو، مجھے موت دینے والا تو، میرا اپنا ہے کیا؟ اللہ میں تیرا. میں کچھ اپنی مرضی سے کرنا بھی نہیں چاہتا. جس نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے سپرد کر دی وہ بے فکر ہو. جو سورہ زمر میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ زندگی ضائع کر لی ہے نا، زندگی میں اپنی آپ پر ظلم کر لیا ہے، 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی ضائع کر لی ہے. پریشان نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. راستہ کھلا ہے، راستہ بند نہیں ہوا. امتحان میں فیل ہونے کے ہم نے سارے جتن کر لیے. ہم نے کرتوت ایسے کیے، دل خراب کر لیا، اپنے معاملات خراب کر لیے، اپنی زندگی برباد کر لی. اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر یہ بندے کسی اور کے ہیں تو پھر اتر جائیں. میرے اگر بندے ہیں یا عبادی، میرے بندے، ان کو پریشانی کی کوئی بات نہیں. کیا کریں گے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف. کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے معاف کرے گا انہ هو الغفور الرحیم. اس لیے معاف کرے گا وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رہے. لیکن کرے گا کیسے؟ کیا کرنا ہے؟ پری ریکوزٹ کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط اتنی سی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرو. ہم سپرد تو کرتے ہیں لیکن ہم کامل سپرد نہیں کرتے. ہم جزوی طور پر سپرد کرتے. تھوڑے سے اللہ کی، تھوڑے سے اپنی مرضی، تھوڑی سی فلاں کی، تھوڑی سی. کسی سے پوچھا نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر پڑھتے ہیں. کبھی 4 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 5، کبھی 2 تو پڑھ لیتے ہیں. بھئی یہ کیا کون سی نماز ہے؟ کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4، کبھی 5. یہ کس کی نماز ہے؟ یہ اللہ کی تو نہیں ہے. اللہ نے تو 5 فرض کی. جو کبھی 2 پڑھتا ہے، کبھی 3، کبھی 4، یہ اپنے دل کی پڑھتا ہے، اللہ کی نہیں پڑھتا. جو اللہ کی پڑھتا ہے وہ 5 میں سے 4.25 بھی نہیں کرتا، وہ 5 سے 6 تو کرتا ہے.
وہ 6 سے 7 تو کرتا ہے، وہ کبھی 5 سے 4:45 نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اس سے کم کرنے کی میرے پاس گنجائش ہے، میرے پاس یہ مرضی اختیاری کوئی نہیں۔ اگر یہ تفہیم حاصل ہو جائے، اللہ ہمیں کامل سپردگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ اللہ کو، ابھی رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نہ اللہ کو سیزنل مسلمان پسند ہے کہ خاص سیزن میں مسلمان بن گیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور سیزن گزر گیا ختم۔ نہ اللہ کو جزوی مسلمان پسند ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپ کو اسلام میں پورے کا پورا داخل کر۔ یہاں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے، یہ پورا پیکج ہے، پورا پیکج لینا ہے، اس میں پک اینڈ چوز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، میں یہ کر لوں گا، یہ نہیں کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ ہم تو ایسے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، تو ایک آدھ گناہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، وہ تو نہیں معاف کرا، وہ تو چھڑنا ہی نہیں، معاف کروانا ہے۔ ایک آدھ گناہ، ہر ایک کے اپنے مزاج کے مطابق کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے جس کو وہ چھپا کے رکھ لیتا ہے، اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بھی۔ انا للہ، تو اللہ تعالیٰ تو وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا آج میں اور آپ ہم سب اللہ سے وعدہ کر لیں۔ صحابہ کرام کو جب فکر ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی لیے ساری تفہیم ختم ہو جاتی ہے، نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، انسان بالکل ڈنگروں جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر دل بیکار ہو گیا، یہ بجلی کے تاروں کو زنگ لگ جائے تو کہتے ہیں اب تار نئے ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے کرنٹ پاس نہیں، تو تار تو نئے ڈال لیے، دل تو ایک ہی ہے نا، دل کہاں سے لائیں گے؟ پریشان ہو گئے صحابہ۔ اللہ کے رسول اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وَمَا جِلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی صاف کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی ریگ مال ہے جس سے مانجے اس کو، کوئی منجن جس سے مانجے اس کی صفائی ہو، کوئی ہے جس سے زنگ اتر جائے؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت زیادہ زیادہ یاد رکھا کرو تاکہ اپنے انجام کی فکر رہے، اور قرآن زیادہ زیادہ پڑھا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ بھی دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، آپ سب لوگ دعا کر لیں۔ لکھا ہوا ہے مرحومین کے لیے دعا کریں، حافظ طیب صاحب کے والد محترم کے لیے، حاجی جاوید صاحب کے لیے، ملک نعیم صاحب کے لیے، حافظ فیصل صاحب کے ہمشیرہ اور والدہ کے لیے، تمام مرحومین کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرمائے۔ یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولحمدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا. اللهم اغفر لنا ولأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولأولادنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. اللہ علانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما. اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے.
اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ جن بچے بچیوں کی اللہ رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کے گھر بار کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کے کاروبار کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما دے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين آمين برحمتك.